بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ تحریک انصاف نے اظہار عدم اعتماد کر دیا۔ اس پہ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی تھا۔ یعنی جو قاضی صاحب کا رویہ تھا تحریک انصاف کے نزدیک اس قدر قابل اعتراض تھا، اور صرف تحریک انصاف ہی کیا، بہت سے اور لوگوں کا بھی اعتراض تھا، تو آئین اور قانون انہیں یہ حق دیتا ہے۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پہ بالکل سچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے، اور عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ بہت سچے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ فیصلہ تو وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، جب تعصبات دھل جاتے ہیں اور زمانہ اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ زمانہ نہیں فیصلہ صادر کرتا، فیصلہ وہ ذات باری تعالیٰ صادر کرتی ہے، جس کا فرمان یہ ہے کہ معاملات میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی تو اتنی کشیدگی ہے، ماحول اتنا خراب ہے۔ دیکھیے، یہ تو میں بہت دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو رہا، قوم بٹ گئی ہے بہت بری طرح، اور اسی طرح بٹی رہے گی، اور کوئی یہ معاملات ٹھیک سمت میں نہیں چلیں گے، سیدھے نہیں چلیں گے۔ انسٹیٹیوشنز موجود ہی نہیں ہیں، عدالتی نظام کا حال آپ کو پتہ ہے، افسر شاہی کا پتہ ہے، سیاسی جماعتوں میں کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ایک جماعت اسلامی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس میں الیکشن ہوتے ہیں، تو اور کوئی تو یہ دعویٰ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو ابھی کشیدگی اور بڑھے گی، کہ کشیدگی بہت ہے اور ایسی ہی رہے گی، اس لیے کہ کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تاریخ ایسے ہی حادثات سے بنتی ہے۔ دیکھیے، قاضی صاحب نے کہا سردار لطیف کھوسہ سے کہ سردار کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ پہلو میں ان کے بیٹھے ہوتے ہیں جناب سردار مسعود صاحب۔ اب یہ خیال کی لہر کتنی اپنی جگہ درست کیوں نہ ہو، لیکن یہ ظاہر ہے اس پہ اعتراض تو کیا جائے گا، اور اعتراض اس پہ کیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ ایک طرف تو عدالت جو ہے وہ 5 سال کی سزا کو ہائی کورٹ 10 سال وہ نیب کے معاملات میں قرار دے رہی ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی جو حیات نااہلی ہے، اس پہ استدلال یہ ہے کہ جی کوئی سزا دائمی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ عدالت کا معاملہ ہے، ہم ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، قانون ہمیں یہ کہتا ہے یعنی کہ اس کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، لیکن سزا دائمی ہوتی ہے، بہت سی سزائیں دائمی ہوتی ہیں۔ بعض جرائم ایسے ہیں، اگر یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے لوٹ مار کی ہے اور زرداری صاحب نے کی ہے اور لوگوں نے کی ہے، پی ٹی آئی کے بھی بعض لوگوں نے کی ہے، تو ان کے لیے سزا دائمی ہونی چاہیے۔ ایک قانون ہے جو آئین کا حصہ ہے کہ جو آدمی صادق اور امین کی اصطلاح تو خیر غلط ہے، وہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کو صادق اور امین کہا جائے، جناب رسالت مآب کے سوا کسی کو نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی بددیانت ہے اور قوم کا لیڈر ہونے کے باوجود لوٹ مار کرتا ہے تو سزا دائمی ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ تو عدالت کی مرضی ہے۔ عدالت تو قانون کو دیکھتی ہے اور اپنا جج ذہن استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ بھائی پیپل سارے طبقات جمع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا کسی صورت بھی، تمام طاقتور طبقات متحد ہیں، میڈیا اس میں شامل ہے، اور ہمارے ایسے اخبار نویس دوست جن سے کچھ نہ کچھ ہم انصاف کی توقع رکھتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے گی تو انتقام لے گی۔ میں تو خیر آخری جو طویل گفتگو خان صاحب سے لوگوں کے سامنے ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، اور پھر جو تنہا علیحدگی میں ملاقات ہے اس میں بھی یہ کہا خان صاحب صبر بڑا اہم ہوتا ہے بعض سچویشنز میں اس کے حق میں ہوں کہ وہ زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں، مجھ سے ناراض بھی بہت ہوتے ہیں اس پہ لوگ جب میں کہتا ہوں، سمندر پار پاکستانیوں سے خاص طور پہ درخواست کرتا ہوں کہ تنقید کریں، دشنام نہیں دلیل سے چیزیں بدلتی ہیں، اور مشکل وقت میں تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل آ پڑے تو صبر کرو اور نماز پڑھو، یعنی نفل پڑھو، نماز تو ویسے ہی فرض ہے ظاہر ہے۔
تو اس پہ لوگ بگڑتے ہیں، جی آپ ہمیں دلیل کی تلقین، ہمارے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. بدسلوکی کے وقت ہی تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، عام حالات کا صبر کیا صبر ہے. دیکھیے عدالتوں کا عالم بھی یہ ہے کہ ایک طرف جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم ہیں، جو پشاور سے بھاگتے ہوئے پہنچے اور ادھر تاج گل کے بارے میں کہا کہ بیٹی، حالانکہ ان کی عمر میں اتنا بہت فرق نہیں ہے، لیکن فرط محبت سے انہوں نے کہا، احترام جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، ایک خاتون کا جو مصیبت میں ہو، کہ بیٹی کو کھانا کھلاؤ. پھر کہا میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ اگر پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی تو میں جانوں اور آئی جی جانے. اور ججوں پہ بھی وہ تنقید کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور ناشائستہ زبان میں ہے، اور لوگوں پہ ایک ہیجان اور دیوانگی طاری ہے. 8 حدیثیں ہیں اس پر کہ اعتدال پہ رہو، اور نہیں ممکن تو اعتدال کے قریب تر رہو، مگر ہر اصول کو ہم نے اٹھا پھینکا ہے. بحران سیاسی نہیں ہے، اخلاقی ہے. لوٹ مار کرنے والے ہیں، کارٹلز ہیں، اور جناب ذاتی مفادات کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں. احساس عدم تحفظ ہے، سیلف پٹینس ہے، خود ترسی ہے، احساس عدم تحفظ ہے. انارکی کے ورج پہ ہم کھڑے ہیں. اس میں الیکشن مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائے گا. مجھے حیرت ہے، ڈاکٹر جاسفی گیلانی نے بھی یہ کہا، اتنے دانا آدمی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائے گا. اور خیر احمد بلال محبوب نے تو یہ کہا 2018 جیسے الیکشن ہوں گے. یہ 2018 جیسے الیکشن ہے؟ ایسے الیکشن تو کبھی ہوئے ہی نہیں. یہ تو بھٹو صاحب نے نہیں گرفتار کیے تھے اتنے لوگ، کم منتخب مزاج تو وہ نہیں تھے. اور جنرل مشرف کے دور میں نہیں ہوا تھا، جنرل ضیاء کے دور میں نہیں ہوا تھا، جو کہ ایسے دوار نہیں ہیں جن کو مثالی کہا جا سکے. قائد اعظم کے مختصر دور کے سوا کون سا مثالی دور ہے جب قانون پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی ہو. 100% تو اس معاشرے میں ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مزاج ہی نہیں ہے یہ قانون کے پاسداری کرے. اچھا، اب یہ بلے کے نشان کا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے نشان تو مل جائے گا، اس کا زیادہ امکان ہے. نہ بھی ملے تو لیکن ایک چیز واضح ہے، نواز شریف صاحب مکمل طور پہ ناکردہ کار ثابت ہو چکے. ان کی سب سیٹیں غیر محفوظ ہیں. صنم جاوید کا پہ 2 اعتراضات کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ نیا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولا گیا، اور دوسرا بھی اسی طرح کا کوئی اعتراض ابھی میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہاں 22 تاریخ کو ملاقات تو ہوئی نہیں، تو دستخط کیسے ہو گیا بھائی؟ 20 تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی اور 21 تاریخ کو کاغذات پہ دستخط ہوئے تھے، کیونکہ وہ سرکاری افسروں کو ساتھ لے کے گئے تھے کہ 21 کو شام ہو گئی تو 22 کو داخل کرایا گیا. اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پرانا اکاؤنٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے. 5 مقدمات میں اس کی ضمانت ہو چکی ہے، 6واں مقدمہ ہے، پھر 7واں کریں گے. لیکن یہ بہت پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ ہرا دے گی محترمہ کو، اپنا مریم نواز صاحبہ کو. وہاں بھی یہی صورتحال ہے. اپنا ہزارہ میں بھی ایک امیدوار پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اعظم سواتی اس کے حق میں دستبردار ہو گئے. کراچی میں جو نیا حلقہ ڈھونڈا تھا شہباز شریف صاحب نے، وہاں ایم سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اول تو وہ داندلی کے سوا شریف خاندان کا کوئی آدمی آسانی سے جیتتا نظر ہی نہیں آتا، اور جیت جائے تو مستحکم حکومت کیا ہوگی؟ جس پارٹی کی حمایتی 20-25% ہے تو وہ کیا اپنا گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکتی. اصل یہ تھا کہ کشیدگی ختم کی جائے، اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. خان صاحب نے 1-2 میسیج دیے، کوشش کی، لیکن یہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے حق سے پہلے دستبردار ہو جاؤ. تو پھر ابھی انہوں نے مضمون بھی لکھا ہے، اور مضمون تو ظاہر ہے انہوں نے تو پوائنٹس ہی بتائے ہوں گے، کسی نے لکھا ہے کوئی اچھا مضمون نہیں ہے، اور اس پرچے میں چھپا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہ نمائندگی کرتا ہے. او بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں امریکہ آپ کے خلاف ہے، اور برطانیہ بھی ظاہر خلاف ہے. برطانیہ زیادہ سرگرم تھا. اور ایک غیر مصدقہ اطلاع ہے، کنفرم تو نہیں ہو سکا کہ جب ابھی قید نہیں ہوئے تھے، گرفتار نہیں ہوئے تھے عمران خان، تو پیوٹر نے کہا تھا کہ میں حفاظتی بندوبست کرنے کے لیے تیار ہوں. حفاظتی بندوبست وہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ریاست سے کون لڑ سکتا ہے جب ریاست تلی ہوئی ہو کسی کو اذیت دینے کے لیے؟ سید ابوالعلا مودودی کو گرفتار کر لیا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ پرامن رویہ اختیار کیا تھا 53 کے، صرف علمی تجزیہ کیا تھا قادیانی مسئلے کا.
تو کوئی ناشائستہ ایک لفظ بھی نہیں برتا تھا، تو ان کو پھانسی کی سزا دے دی تھی فوجی عدالتیں ہیں۔ اور میڈیا میں ہمارے دوست جن سے ہمیں یہ توقع تھی کہ کچھ انصاف کا مظاہرہ کرے، وہ کہا یہ آئیں گے تو انتقام لیں گے، تو نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ مقدمات ان کے کس طرح ختم ہوئے؟ شہباز شریف صاحب کے منی لانڈر کا قصہ کیسے ختم ہوا؟ محترمہ مریم نواز کی ایک دن میں ایک پیسے کی بھی جائیداد نہیں تھی، پھر 90 کروڑ کی نکل آئی، پھر وہ اب کہتی ہیں میں اتنے کروڑ روپے قرض لیے ہوئے ہیں بھائی سے۔ اتنے کروڑ روپے قرض کس لیے لیے ہوئے؟ ان کا تو کوئی کاروبار ہی نہیں تھا، وہ تو والد کے گھر پہ رہتی تھی۔ اس صورتحال میں ہم کسی استحکام کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ سارا نظام جو ہے وہ مافیاز کی گرفت میں ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی جو قد کاٹ بھی ان کا تھا، جتنا بھی تھا، روز اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے اور غیر محتاط وہ بیانات دیتے ہیں۔ الیکشن ٹریبونل کچھ نہ کچھ تو کاغذات جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کی اجازت دیں گے۔ اگر تو بلے کا نشان مل گیا اور الیکشن ٹریبونل نے کچھ فیصلے کیے ہیں، شیخ رشید صاحب کو اجازت دے دی ہے، اعجاز الحق کو دے دیا، کچھ اور لوگوں کو بھی اجازت دے، تو مقابلے کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ آخری الیکشن نہیں ہے، یعنی اگلے 5 سال کے لیے الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوبارہ ہوں گے۔ نواز شریف صاحب پہ دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ حالات معاشی ایسے ہیں، اندرونی بھی ایسے ہیں بے امنی اور بے یقینی کی وجہ سے، اور خارجی بھی ایسے ہیں کہ سب لوگ اپنے ایجنڈا آپ سے متحدہ عرب امارات والے بھی منوانا چاہتے ہیں جو امریکہ کے پراکسی بن چکے ہیں، سعودی عرب بھی منوانا چاہتا ہے، برطانیہ بھی منوانا چاہتا ہے، امریکہ بھی آپ سے کچھ مطالبہ منوانا چاہتا ہے۔ آپ تاریخ کی غلط سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ مشاہد حسین بار بار آپ کو بتا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، یہ چین کی صدی ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ یعنی اس سر جنگ میں برتری تو انہیں ہر روز حاصل ہو رہی ہے۔ میں وہی بات دہراتا رہوں گا، اس وقت صبر کی ضرورت ہے۔ بتباسو بالحق بتباسو بالصبر۔ اور مجھے خوشی ہے کہ گوہر خان چیئرمین ہو گئے اور جناب ان کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب، وہ بھی ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں۔ یہ جنگ تحمل سے لڑی جانی چاہیے۔ جب وہ پہلے دن تھے، جناب بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے قدموں کی تو ہم خاک بھی نہیں ہیں، اور آل یاسر پہ جناب یاسر ہی تھے جن کو مارا پیٹا جا رہا تھا، تو بلال سے کہا گیا، جناب بلال سے، کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھما دیا اور کہا کہ مارو اسے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا گرا دیا تھا اور کہا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے آل یاسر صبر کرو، یہ صبر کا وقت ہے، یہ حکمت اور تدبیر سے۔ صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا۔ بزدل تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بزدل کا سفینہ کنارے پر ہی ڈوب جاتا ہے، پانیوں میں کیا جائے گا۔ تو اس صورتحال میں اچھا پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں، یعنی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے پارٹیوں کی۔ 2005 سے خان صاحب سے کہنا شروع کیا، اور آخری ملاقات میں ان سے کہا کہ آپ سے عرض کیا تھا نا، نام لے لے کے کہا تھا یہ بھاگ جائیں گے، یہ چھوڑ دیں گے، یہ چیٹر ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ خوش آمدی ہیں، یہ ابن الوقت ہے۔ تو وہ خاموش بیٹھے سنتے رہے، ان کی نوازش ہے۔ کوئی مسئلے کا حل فی الحال نکلنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ملک اس لیے نہیں بنا ہے کہ یہ برباد ہو جائے۔ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں نظریاتی طور پہ کہ شاید ہی کسی ریاست کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں۔ یہ مسلم نیشنلزم پہ نہیں بنا ہے، یہ معاشی مفادات کے لیے نہیں بنا۔ مسلم نیشنلزم بھی ایک حقیقت ہے اور معاشی مفادات بھی ایک حقیقت ہے کسی بھی قوم کے، لیکن یہ اللہ اور رسول کے، یہ اس آدمی نے اس کی سب سے زیادہ وکالت کی، اقبال نے، کہ جن کی آنکھیں بھر آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ، اور جنہوں نے دم مرگ اپنے والد سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا یا نہیں، اور یہ قائد اعظم کی کاوش سے بنا، جنہوں نے زندگی میں 3 بار کہا، حالانکہ وہ سیلف پریز سے بہت گریز کرتے تھے، کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ روز قیامت جب اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے کہے کہ جناب تم نے مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ٹی بی کے جراثیم اٹھائے جو ناقابل علاج تھا، تو 12-13 برس تک انہوں نے اتنی جد و جہد کی کہ صرف ایک مثال ہے ہسٹری میں اس کی، ان سے میں ان کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی مثال ہے کہ بیمار تھے اس کے باوجود، اور اصحاب کی ہم بات نہیں کرتے، ان سے کسی کا موازنہ نہیں کرتے۔
وہ تو جناب ایوب جو ہیں وہ 120 برس کی عمر میں قسطنطنیہ جا پہنچے تھے جہاد کرنے کے لیے. یہ وقت گزر جائے گا. بہادری کا مطلب تاجیل نہیں ہوتا. بہادری کا مطلب مہم جوئی نہیں ہوتا. بہادری کا گالی گلوچ تو خیر سرے سے ہی نہیں ہے. گالی گلوچ تو کم ہمتوں کا کام ہے. جو ظلم برپا ہے اس کی تصویر نہیں کھینچی جا سکتی. اس کے لیے کوئی شیکسپیئر چاہیے, کوئی دوستویفسکی چاہیے, کوئی فرانسس فینن چاہیے. ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے یہ. کبھی شاید ہم بھی کوشش کریں اس دور کی تصویر کھینچنے کی. تو صبر و تحمل کے ساتھ الیکشن تک اس کو لے جائیں. یہی درخواست ہم خان صاحب کے ساتھ کرتے رہے, اور الیکشن ہو جائیں. اگر تو کوئی ڈھنگ کے الیکشن ہوتے ہیں, کوئی معاملات چلتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی بہت کم امید ہے, ورنہ نئے الیکشن ہوں گے. قومیں اسی طرح بنتی ہیں. بار بار عرض کرتا ہوں کہ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا, اور 85-86 سال کے بعد وہاں خانہ جنگی میں 15 لاکھ آدمی مر گئے. اور ابراہم لنکن نہ ہوتا تو امریکہ کبھی متحد ہی نہ رہ سکتا. ابھی یہ قوم بنی نہیں ہے, ابھی اسے ایک قوم بننا ہے. دیکھیں یہ بلوچوں کا جو مسئلہ ہے اس پہ پھر الگ سے بات کروں گا کسی وقت. گمشدگان کا جو مسئلہ ہے, عدالتی نظام کے جو پولیس کو کوئی درندوں کا ریبڑ بنا دیا ہے, جس فصل میں چاہیں جب چاہیں داخل ہو جائیں اور جو مرضی کریں. اس پولیس کے ساتھ, اس ایف بی آر کے ساتھ, اس افسر شاہی کے ساتھ, اس عدالتی نظام کے ساتھ اور ان حربوں کے ساتھ کبھی ملک مستحکم ہوتے ہیں. اور مستحکم جو ملک نہ ہو تو اس کی معیشت کیا, اور جس کی معیشت نہیں ہے تو اس کی آزادی کیا. بس یہی آپ سے گزارش کرنی تھی. تفصیلات میں بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا اور کیا ہوگا, میں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. اصل چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. بحران سیاسی نہیں ہے, بحران اخلاقی ہے. اس پہ ذرا غور فرمائیے. باقی کل انشاءاللہ.